بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حرج کیا؟ آج کسی کو کوئی بات بتائی جائے تو وہ شخص کہتا ہے اس میں حرج کیا؟ 40واں نہ کیا کرو بھائی میت کا، کہتا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ میلاد نہ منایا کرو، اس میں حرج کیا ہے؟ قرآن خوانی نہ کیا کرو، اس میں حرج کیا ہے؟ برسی نہ مناؤ، اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی میت کو دفنانے کے بعد قبرستان میں اذان دیتے ہو، کیوں؟ اس میں حرج کیا؟ نیکی کا کام ہے۔ یہ جواب ملتا ہے، حرج کیا؟ بھائیو، قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مانو، وہ بات نہ کہو جو اللہ نے نہ کہی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی۔ اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ جو تم بات کر رہا ہے تمہارے عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ بات بتانے بھول گئے۔ اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ جو تو بات کر رہا ہے تیرا خیال یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی۔ یہ حرج۔ اور قرآن کیا کہتا ہے سورۃ مائدہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر اتری۔ منع کیا کہ آج کے دن دین مکمل ہو۔ اب کسی کو یہ لائق نہیں ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی دین میں سے کوئی چیز نکالے یا دین میں کوئی چیز داخل کرے۔ فرض نمازوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا، ہاتھ رکھ رہا ہے یہ، میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ جی ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، اس میں حرج کیا؟ کوئی فرض نماز کے بعد یہاں چھپ چھپ کر کیسے ہاتھ لگاتا ہے یہاں پہ، یہ کیا ہے؟ اس میں حرج کیا؟ اس طرح تو پھر دین چون چون کا مربع بن گیا، ہر شخص اپنی منمانی کرے۔ جب یہ آیت اتری تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں تم خوش ہو جاؤ، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے، لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، بدعات بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اور کسی کو کچھ کہا جائے تو بس ایک لفظ ان کے پاس ہے، جی اس میں حرج کیا؟ نیکی کا کام ہی ہے، قرآن خوانی نیکی کا کام قرآن ہی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے نہیں پتا چلا کہ یہ نیکی کا کام تھا کہ مرنے کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے اور قرآن پڑھ کے بخشوا دیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا کہ میت کو دفنانے کے بعد وہاں پہ قبرستان میں اذان دے دی جائے؟ حرج کیا؟ بھائیو بچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ کلمات ادا کرتے کہ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کلام اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہاں ملے گا؟ قرآن کریم میں۔ اور سب سے بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ملے گا؟ احادیث میں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ تو ہمیں ان جو بدعات ہیں، جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہے دیکھنی چاہیے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے کہ نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، بنایا ہوا ہے، ہلکا سا بنایا ہوا ہے، اور ایک شخص کہتا ہے اللہ اکبر، سب کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ایک شخص کہتا ہے الحمدللہ، سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ ایک شخص کہتا ہے سبحان اللہ، سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کتنی اچھی بات ہے، بظاہر اگر دیکھا جائے تو بہت اچھے کلمات ہیں یہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان کلمات سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا احب علیہ مما طلعت الی الشمس، کہ مجھے یہ کلمات کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ہلکا بنا کر ذکر کیا کرتے تھے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، ابھی تو ان کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، کپڑے بھی موجود ہیں، اور تم نے یہ بدعت شروع کر دی۔ کہنے لگے ہم نیک کام تو کر رہے ہیں، جس طرح آج اگر کسی کو کہا جائے تو یہ کہتا ہے کہ نیک کام تو ہے، اب بظاہر تو وہ نیک ہے، قرآن خوانی نیک ہے، 40واں نیک کام ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے بھائیو، شریعت بنانی یہ صرف اللہ رب العالمین کا۔ کھانا آپ نے کھلانا ہے کسی کو، کسی کے مرنے کے بعد، بہت اچھی بات ہے، لیکن دن اور وقت مقرر کیے بغیر دن مقرر نہ کرو کہ تیجا ہی کرنا ہے، 7واں ہی کرنا ہے، 10واں ہی کرنا ہے، 40واں ہی کرنا ہے، چہلم کرنا ہے۔ اور آج کل تو اللہ معاف کرے 40 کے بھی وہ کاٹ چکتے ہیں، جس طرح شادی کے کاٹ چکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بخاری کی روایت ہے کہ جس نے ہمارے اس مکمل دین میں کوئی ایسی چیز نکالی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ ان چیزوں سے جو ہیں، جو یہ بدعات ہیں میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ بدعتی شخص کی نہ اللہ تعالیٰ فرض عبادت قبول کرتا ہے اور نہ نفل عبادت قبول کرتا ہے۔ کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تک نہیں پہنچی، جو آج مجھ تک پہنچ گئی ہیں 1400 سال بعد۔ اسی طرح بھائیو شرک سے بچنا ہے۔ عموماً شیخ صاحب بھی بتاتے رہتے ہیں، اور شرک کا علم حاصل کرنا ہے کہ شرک ہے کیا، اس کی کتنی اقسام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، آج ہمارے گھروں میں یہ بات عام، میں نے خود سنی، اللہ رسول کی مرضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ اس شخص نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بل قولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ صرف یہ کہو جو اللہ چاہے۔ میرے چاہنے سے کیا ہو؟ چھوٹی چھوٹی بات، غیر اللہ کی قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من حلف بغیر اللہ فقط اشرک۔ آج بیٹھے بیٹھے خواتین جو ہیں وہ بچے کی سر کی قسم، رزق کی قسم، فلاں کی قسم، چھوٹے چھوٹے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ایسے داخل ہو جاتا ہے انسان کے اندر جس طرح ایک چیونٹی ہے، چیونٹی کی رینگنے کی کبھی کسی نے آواز سنی، اس طرح اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور آج ایک مشکل اور بھی بنی ہوئی ہے کہ
بہت سارے علماء، بلکہ بہت سارے نہیں، کم علماء یہ کہتے ہیں کہ شرک ختم ہو گیا. اب عام مسلمان سمجھتا ہے یار شرک واقعہ ختم ہو گیا، تو ہم قرآن سے بھلا پوچھتے ہیں واقعہ اے اللہ تو ہمیں بتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا شرک واقعہ ختم ہو گیا یا موجود ہے؟ تو اٹھائیے سورۃ انعام آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے. کیا مطلب ایمان لائے مسلمان ہیں؟ کیا ایمان والے مسلمان ہیں نا بھائی؟ پھر کیا ہے؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ، اور انہوں نے اپنے اس ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی. ان کے لیے دو انعامات ہیں. پہلا انعام کیا ہے کہ اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، اور دوسرا وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک موجود ہے. دوسری آیت سورۃ یوسف، آیت نمبر مجھے بھول گیا، سورۃ یوسف میں ہے یہ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کسی کو اگر یاد ہے تو بتا دیجیے کہ بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد کلمہ گو مشرک ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں یا کوئی کہے کہ شرک ختم ہو گیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازہ میں 40 آدمی وہ شریک ہو جائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ اس میت کی جو ہے وہ مغفرت فرما دیتے. سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ جنازہ تو مسلمان ہی پڑھتے ہیں. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. اس طرح کی پوری دعا بتائی کہ شرک سے بچنے کے لیے دعا مانگا کرو. تو شرک موجود ہے بھائی، اور آپ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے. شرک سے بچنے بھائی، اگر اللہ نہ کرے شرک پر موت آ گئی تو وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، نبی کا والد ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کا بیٹا ہو، آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے بھی معافی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کتنا خیال رکھا، جہنم میں چلے گئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ان کے سامنے ڈوب رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، غرق ہو گیا. اسی طرح نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم کے آخر میں کیا کہ جہنم میں داخل ہوئی، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. بھائیو بچنے، یہ جو شرک ایسا ہے، باقی گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے. سورۃ نساء اور سورۃ نساء آیت نمبر 48 اور اسی طرح 116، یہ دو آیتیں ہیں پورے قرآن میں، ملتی جلتی ان کے وہ میننگ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے. اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کرنا. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، قتل ہے، چوری ہے، غیبت ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں چاہوں گا معاف کر دوں گا. لیکن اگر کسی شخص کی موت اس حالت میں ہو گئی کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، بخاری کی روایت، کہ جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتا تھا، یا اللہ مدد بھی کرتا تھا، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث پاک مدد، جہنم میں گیا. اسی طرح بھائیوں، شرک کرنے سے انسان کی سابقے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کتنے ہی لوگ ہیں حج کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، ساتھ ہی شرک کر رہے ہیں، اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. قیامت والے دن اللہ کے کٹارے میں جب ان کو بلایا جائے گا، وہ تو بڑے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم حاجی تھے، ہم تہجد گزار تھے، ہم صدقہ خیرات کرنے والے تھے، لیکن بتایا جائے گا کہ تمہارا نامہ اعمال صفر ہے. کیوں؟ کہ شرک کی وجہ سے تمام اعمال ضائع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام اس کی آیت نمبر 82 سے لے کر اور 88 تک 18 نبیوں کے نام لیے ہیں. ایوب علیہ السلام، صالح علیہ السلام،
ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، 18 نبیوں کے نام لینے کے بعد آیت نمبر 88 میں فرمایا، 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ میں اور آپ کس کھیت کی بولی ہے؟ بچنے آپ بھائی، بچنے اللہ کی قسم، یہ موقع ہے، اور کس وقت موت آ جاتی کسی شخص کو نہیں معلوم، کس وقت ملک الموت آ جاتا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، سورہ زمر آیت نمبر 65 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی ہو گزرے ہیں ان کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے اور خسارہ پانے والوں میں سے۔ اتنی سخت، اس لیے ہمیں چاہیے ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو، بڑی سے بڑی عبادت ہو، ہماری مالی بدنی سب ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک ہوتا کبیر چھوٹا بڑا گناہ، ایک کبائر اس سے بڑا گناہ۔ الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، 3 دفعہ یہ جملہ آپ نے دہرایا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائیو جب بھی نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کیجئے، تھوڑی سی زبان کو حرکت دیں گے، فائدہ آپ کا ہی ہے، 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لینے کے بعد بھی اس زبان کو حرکت نہیں دیتا، البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرک اور بدعت سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔